الله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بہرحال بات بہت دور نکل رہی ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ جنت میں ہمارا دوست کون ہوگا؟ اچھا، آگے بات جانے سے پہلے ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اب تک جتنی باتیں ہوئی وہ سمجھ میں آئی آپ کو؟ کوئی ایسی بات تو نہیں نکلی جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئی ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ جنت میں میرا دوست کون ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ جنت میں تیرا دوست ایک قصائی ہوگا۔ کون؟ گوشت کاٹنے والے کو قصائی کہتے ہیں نا، گوشت بیچنے والے کو۔ تو کہا کہ جنت میں تیرا دوست گوشت کاٹنے والا ایک قصائی ہوگا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے آئے تو اپنے دوست کو ڈھونڈنے کے لیے مصر کے بازار میں گئے کہ دیکھیں آخر وہ ہے یار، اللہ نے ایڈریس تو بولا نہیں ہے۔ بازار میں گھومتے گھومتے حضرت موسیٰ گئے تو دیکھا ایک قصائی دکان میں بیٹھا ہوا شام کے وقت اور گوشت کا چھوٹا چھوٹا ٹکڑا بنا رہا ہے، قیمہ چھوٹا چھوٹا۔ حضرت موسیٰ دور کھڑے ہو گئے۔ اللہ نے علامت بتائی تھی فلانی جگہ پہ اس طرح کا ہوگا، یہ شکل کا ہوگا، ایسا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام پہچان گئے یہی ہے۔ تو دیکھا یار اس میں کمال کیا ہے، میرا دوست جنت میں یہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام دور کھڑے ہو گئے، دیکھنے لگے تو دیکھا کہ جب شام دکان بند کرنے کا ٹائم ہوا تو یہ بندہ گوشت کا چھوٹا چھوٹا ٹکڑا بنا کر کے تھیلے میں رکھا اور دکان بند کیا اور نکل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پیچھے گئے تو ایک جگہ پہنچے جہاں پر ایک ٹوٹا سا جھوپڑی کا مکان تھا، لکڑی وغیرہ کا بنا ہوا، بالکل چھوٹا دروازہ۔ اس دروازے کے اندر یہ قصائی چولہے پہ جا کر کے پہلے چھوٹا چھوٹا لنڈا بنایا، وہ چھوٹا چھوٹا کوفتہ بنایا چھوٹا چھوٹا، پھر اس کے بعد اس کو ایک برتن میں رکھا، ایک روٹی بنائی برتن میں رکھا، اور اس برتن کو لے کر کے اس ٹوٹے ہوئے مکان کے اندر وہ آدمی گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے جھانک کر کے دیکھنے گئے، ارے وہاں جا کے کھائے گا؟ حضرت موسیٰ نے جب جھانکا تو دیکھا آیا ہے ایک ہڈی کی سانچا، بدن پہ گوشت نہیں ہے، چہرے کی ہڈی، جسم کی ہڈی بستر پر لیٹی ہے۔ یہ قصائی گیا، اس کو اپنے دونوں ہاتھ سے یوں اٹھا کے بیٹھایا، پھر اپنے ہاتھ سے روٹی کا چھوٹا چھوٹا ٹکڑا بنا کر کے گوشت میں ملا کر کے اس کے منہ میں کھلایا، پانی پلایا، منہ دھلایا، اور اس کے بعد اس عورت نے اپنے انداز میں گنگناتے ہوئے کچھ کہا، اور اس کے بعد قصائی نے اس کو لٹا دیا۔ بس اتنا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اندر سے وہ قصائی نکلا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا، فرمایا کہ او اللہ والے یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ کون عورت ہے اور تو کون ہے؟ اور جب کھانا ختم ہو گیا تو اس بوڑھی عورت نے تجھے کیا کہا؟ وہ نوجوان کہنے لگا تمہیں معلوم نہیں تم کون ہو، لیکن تم نے پوچھا میں راز سے پردہ اٹھاتا ہوں۔ کہنے لگا یہ میری ماں ہے جو 10 سال سے پڑی ہے۔ میں نے اس کی خدمت کے لیے آج تک شادی نہ کی۔ یہ میری ماں ہے، 10 سال ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اچھا یہ تو بتا جب سونے لگی تو اس نے کیا کہا؟ وہ کہنے لگا او نوجوان 10 سال سے کھلاتا ہوں، 10 سال سے پلاتا ہوں، اور 10 سال سے بس ایک ہی دعا دیتی ہے، دوسری دعا کوئی نہیں۔
سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے پوچھا کون سی دعا؟ وہ کہنے لگا بس ایک ہی بات میری ممی کہتی ہے، جا بیٹا جنت میں تجھے اللہ موسیٰ کا یار بنائے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام رو پڑے، آنکھ سے آنسو گرنے لگے، گلے سے لگایا، فرمایا آپ میرے یار، جنت میں بعد میں یاری ہوگی، دنیا میں سن میں موسیٰ کلیم اللہ ہوں۔ سینکڑوں نہیں ہزاروں بیویاں مر جائیں، مارکیٹ میں ملے گی ہول سیل ریٹ میں، ایک ممی کی آنکھ بند ہو جائے قیامت تک دوسری ماں نہیں ملے گی، یاد رکھو، قیامت آ جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو جب تک ماں زندہ رہتی ہے اللہ پاک بڑے بڑے گناہوں کی سزا اولاد کو نہیں دیتا۔ جب تک ماں زندہ رہتی ہے اللہ پاک بڑے بڑے گناہوں کی سزا بچوں کو نہیں دیتا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے جب حضرت موسیٰ کے اماں کا انتقال ہوا اللہ پاک نے فرمایا کلیم اللہ اب ذرا سنبھل سنبھل کے چلنا۔ پروردگار کیوں؟ فرمایا اس لیے موسیٰ کہ میں تیری بہت ساری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو جس کے صدقے میں معاف کرتا تھا اب اس ماں کا جنازہ اٹھ گیا۔ اس لیے جس کی ماں زندہ ہے آج بھی سمجھ جاؤ دنیا کے کسی کونے میں کسی ولی کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رب کائنات کی قسم ماں سے بڑی ولی کون ہے دنیا کے؟